بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہم اسم کو جملے میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس کے بارے میں ہمیں 4 چیزوں کا علم نہ ہو جائے۔ نمبر 1، اس کی جنس کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ نمبر 2، اس کا عدد کیا ہے، واحد ہے، مثنی ہے کہ جمع ہے۔ نمبر 3، اس کی وسعت کیا ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے۔ وسعت کے اعتبار سے اسم یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اسے ہم سمجھ رہے تھے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں علم جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ علم سے کیا مراد ہے؟ جھنڈا جو ہوتا ہے وہ علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، یعنی وہ نام جو کسی کی علامت بن جائے، پہچان بن جائے، وہ اس میں علم ہے، اور اس میں علم معرفہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ضمیر۔ ضمیر سے مراد میں، وہ، آپ، یعنی نام کی جگہ پر جو استعمال ہوتے ہیں، جس انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ نمبر 3، اشارہ۔ اشارہ کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ اشارہ قریب کا ہو یا بعید کا ہو، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، موصول، یعنی دو جملوں کو جوڑنے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ معرفہ، اسے اس میں موصول کہتے ہیں، اور عربی میں اللازی کہتے ہیں۔ اور نمبر 5، معرف باللام، یعنی لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا۔ ہم نے سمجھا تھا کہ کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس سے پہلے ہم لگاتے ہیں لام لگاتے ہیں، جسے لام تعریف کہتے ہیں، اور یہ لام ساکن ہوتا ہے۔ اس سے پڑھنے کے لیے پیچھے حمزۃ الوصل لگاتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے الکتاب۔ میں لفظ لکھتا ہوں جی، قاف لام میم سے کیا بنا؟ قلم۔ اس سے پہلے الف لام لگائیں تو کیا بنے گا؟ القلم۔ واحد سے پہلے الف لام لگائیں تو کیا بن جائے گا؟ الواحد۔ لفظ ہے جی ذکر، ذکر ہوگا، ہاں جی، تو لام کو نہیں پڑھ رہے۔ تو یہاں ہم نے یہاں پر ہم کہا ہے کہ الکتاب کا ہے، اک کتاب نہیں کہا، کیا ہے؟ الذکر ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ لفظ ہے جی شمس، الف لام لگائیں کیا بنے گا؟ اشم بنے گا، اشم۔ اس کا لام نہیں پڑھا جا رہا، کیا لفظ ہے جی؟ اس سے پہلے الف لام لگائیں کیا بن جائے گا؟ القمر۔ کسی کا لام پڑھا جا رہا ہے، کسی کا لام نہیں پڑھا جا رہا۔ تو کن کن اسماء کا لام پڑھا جائے گا اور کن کن اسماء کا لام نہیں پڑھا جائے گا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ ہے کہ یہ حق کا خوف عجب غم ہے۔ جن کا لام پڑھا جائے گا وہ ہے حق کا خوف عجب غم۔ اس جملے کے اندر جو حروف آ رہے ہیں، اگر ان حروف سے پہلے لام تعریف آئے گا تو پڑھا جائے گا، اگر ان کے علاوہ جو دوسرے حروف ہیں وہ آئیں اور ان سے پہلے لام تعریف آئے گا تو وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ حروف کون کون سے ہیں؟ ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا۔
یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 حروف الہجا جو کہ 28 ہیں، ان میں سے 14 حروف ایسے ہیں جن سے پہلے لام آئے گا تو لام پڑھا جائے گا، اور جو باقی کے 14 ہیں ان سے پہلے لام آئے گا تو لام نہیں پڑھا جائے گا۔ تو حروف یاد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک جملہ ہی یاد کر لیا جائے۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے اسم آئے جو کہ الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو، تو کیا اب اس کا لام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، تو یہ جملہ آپ اپنے ذہن میں دہرا لیں تو یہ ہو جائے، اس سے سمجھ میں آ جائے گی آپ کے کہ اس کا لام پڑھا جائے گا، اس کا لام نہیں پڑھا جائے گا۔ کیا بنے گا؟ قمر۔ اس سے پہلے الف لام لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ال۔ اچھا، اس سے ایک لفظ ہے جی شمس، شمس، تو اس کا پڑھا جائے گا، اس لیے کہ حق کا خوف عجب غم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حروف جن کا لام پڑھا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے جی؟ جن کا لام پڑھا جائے گا اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قمری حروف، اور جن کا نہیں پڑھا جائے گا وہ ہے شمسی حروف، اور باقی جو ہے وہ شمسی حروف آپ خود اس سے نکال لیں۔ اس کے علاوہ باقی سب حروف جو ہیں وہ شمسی حروف۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ ابھی آپ جو ہیں وہ لگائیں، الف لام لگائیں۔ لفظ ہے جی اقلام، ہاں جی، الاقلام، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، لفظ ہے جی مسلم، المسلم، المسلم۔ لفظ ہے جی زید، زید جو ہے وہ اس میں علم ہے، الف لام لگاتے ہیں، نکرہ اسم کو معرفہ بنا رہے گا، جو ہے ہی پہلے سے معرفہ۔ الکتاب، پیچھے آ گیا اشارہ، ذالک۔ اب یہ ہم نے حمزۃ الوصل لگایا تھا، ہمیں پڑھنے میں ہم ڈسٹربنس ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے حمزۃ الوصل لگایا تھا۔ اب پیچھے حرف آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو ہے اس کی ضرورت ہے نہیں ہے، تو اگر ہم کسی کو ضرورت وقت لیں اور ضرورت ختم ہو اسے ہم دھکا دے دیں، بری بات ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے کہتے ہیں بھائی تم رہو لیکن ساکن ہو جاؤ، ذالک الکتاب، یعنی جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا تو الف حمزۃ الوصل جو ہے الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں ہے، حمزہ الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے، جب اشارہ غائب ہوگا تو پھر اس پر حرکت آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی حمزۃ الوصل کو جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو لکھنے میں رہتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو ہمارا وصل کا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔